بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کا عمل ہمیشہ کرنا یہ اللہ کے مقرب اور محبوب لوگوں کی نشانی ہے۔ کیسے ہمیشگی کر سکتے ہیں اس کے اسباب بھی آپ نے سنے۔ آخری بات کے چند پہلو پیش کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ آئیے ذرا میں چند لوگوں کا تذکرہ کر دوں جن لوگوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ ہمیشہ نیکی پہ قائم رہتے۔ محمد الفاتح، قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے 22 سال کا یہ نوجوان جس نے قسطنطنیہ کو تو فتح کیا، پورے یورپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جب فتح ہو گئی انہوں نے اعلان کیا فجر کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، کہاں وہ شخص آگے آ کے آج نماز پڑھائے جس شخص نے آج تک نماز قضا نہیں کی۔ لشکروں کو پوچھا، بڑے بڑے قائدین کو پوچھا، کوئی ہمت نہیں باندھ رہا۔ محمد الفاتح آگے بڑھے، کہا اگر یہ فجر کی نماز پہ میں شرط نہ لگا بیٹھتا تو یہ میرا اور میرے رب کا ایک راز تھا، میں یہ راز ظاہر نہ کرتا۔ مجھے ڈر آ گیا کہ کہیں نماز لیٹ ہوگی تو میں جرم وار نہ بن جاؤں۔ آؤ نماز پڑھیں۔ جب سے میری عقل مجھے اللہ نے عطا کی ہے، سمجھدار ہوا ہوں، آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی باجماعت۔ یہ ہے وہ لوگ جو ہمیشہ اختیار کرنے والے ہیں۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ ابن سماع کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ اعمش سلیمان ابن مہران فرماتے ہیں لوگوں 70 سال ہو گئے آج تک میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت، جو شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی پردہ اور رکاوٹ ہے، وہ ہے موت۔ جس دن موت آئے گی یہ جنتی مہمان ہوگا۔ کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے آج تک میں نے آیت الکرسی نماز کے بعد نہیں چھوڑی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ جس دن سے میں نے سنی، لوگوں گواہ رہنا میں دنیا سے جا رہا ہوں، آج تک میں نے اس دعا کو نہیں چھوڑا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لے، اللہ ایسے انسان کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گواہ رہنا جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے آج تک ان رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ پھر فرماتی ہیں ایک دوسری روایت میں من صلی 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے دن رات میں، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کا جنت میں اللہ گھر بنا دیتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گواہ رہنا
جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے زندگی میں یہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے راوی ہے عنبسہ۔ عنبسہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے میں نے بھی آج تک یہ رکھتے نہیں چھوڑی۔ عنبسہ سے روایت کرنے والے ہیں نعمان بن سالم۔ نعمان بن سالم کہتے ہیں گواہ رہنا جب سے میں نے یہ حدیث عنبسہ سے سنی ہے میں نے بھی یہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑی۔ نعمان بن سالم سے روایت کرنے والے ہیں عمرو بن عوس۔ عمرو بن عوس کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث نعمان بن سالم سے سنی ہے یہ رکھتے آج تک میں نے بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان رکھتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما ان کو نصیحت کی تھی، تھکاوٹ ہو جاتی ہے کام کاج کرتے کرتے، رات سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ فَذَلِكُمَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ۔ او خادم صرف کام کرے گا، یہ پڑھ لو گے جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی، جسم تر و تازہ بھی ہو جائے گا۔ پڑھنا شروع کر دیا، رات جنگ ہو رہی ہے، صفین کی جنگ ہے۔ ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے وہ تسبیحات فاطمہ پڑھی؟ کہا ہاں۔ کہا ولیلۃ الصفین، جنگ کی رات میں بھی؟ کہا جنگ کی رات میں بھی میں نے نہیں چھوڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کام پہ ہمیشہ اختیار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی کہنے لگا نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اتنے کلمات کہتا ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اتنے کلمات کہنے کے بعد جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو فرمایا یہ کون سا خوش قسمت ہے جس نے یہ کلمات کہہ دیے۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے ہی اللہ نے کھول دیے ان کلمات کے لیے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے یہ کلمات سنے آج تک میں نے ان کلمات کو چھوڑا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر ان کو خواب آئی کہ کچھ لوگ مجھے 2 لوگ لے جا رہے ہیں اور آگے سے آگ ہے، میں ڈر گیا۔ ایک آدمی آگے سے آیا، فرشتہ کہتے ہیں لم ترى، ڈرنے کی بات نہیں، اللہ کے رسول خواب دیکھ بیٹھا ہوں۔ تعبیر کیا ہے؟ آپ نے 4 کلمات بولے، نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر یہ تہجد پڑھنے والا بن جائے۔ صرف 4 کلمات جس نے پوری زندگی بدل دی۔ 86 سال یا 84 سال عبداللہ ابن عمر زندہ رہے۔ ان کے غلام نافع بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی رات نہیں جس رات پھر عبداللہ ابن عمر نے تہجد نہ پڑھی۔ اگر ان کو نیند آنے لگتی تو پیالے میں پانی رکھتے، ہاتھ رکھتے، اپنے چہرے کو بھگو لیتے۔ پھر خواب آئی، کہتے ہیں اللہ کی سو جنت میں چلا گیا ہوں، ریشم کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ بیٹھا ہوں، میں جدھر نظر اٹھاتا ہوں وہ ریشم کا ٹکڑا اڑا کے مجھے ادھر لے جاتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل، اگر جنت کی سیریں چاہتے ہو اس طرح کرنی پھر تہجد کی پابندی کرو۔ زندگی کے آخری دم تک اس کام کو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام بتایا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ جو سچا مسلمان ہے، ما حق امرئ مسلم تمر علیہ 3 لیال الا وعنده وصیته،
کوئی ایسا سچا مسلمان نہیں ہونا چاہیے 3 راتیں گزر جائیں اور ایک روایت میں 2 راتوں کا تذکرہ ہے، اس کی وصیت ہی نہ لکھی ہو۔ آج جھگڑے فساد اور قتل و غارت کیوں ہوتی ہے؟ قرض لینے والا، دینے والا، امانت رکھوانے والا اور رکھنے والا، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں لکھنا بھی چاہیے۔ اپنی وصیت لکھو، میں نے فلاں کو دینا ہے، فلاں سے لینا ہے، میرے بعد میرے مال کا یہ تصرف کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس اتنی وسعت ہے، آپ کی وصیت لکھی ہونی چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اعلان ہوتا ہے مرنے والوں کی طرف سے، لواحقین کو اللہ جزائے خیر دے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا قرض اتاریں گے، کسی کا ہے تو بتاؤ، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے لکھا ہونا چاہیے۔ اور لکھتے وقت انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اچھا میں لکھوں، آج کسی کو کہا جائے تو کہتا ہے اور تم نے مجھے فراڈیا سمجھا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ پہلی بات تو ابو بکر عمر کو کہی گئی۔ ابو بکر عمر جیسا کوئی دیانتدار دنیا میں آیا ہے؟ عدہ ابن خالد صحابی سے اونٹ خریدا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس نے؟ نبی نے فرمایا ادھر آؤ، بیٹھ کے لکھو، هذا ما اشتراه محمد بن عبد الله من عداء ابن خالد ابن حوذة لا داء ولا خبيئة۔ یہ محمد بن عبداللہ یہ اونٹ خرید رہا ہے عداء ابن خالد سے، کوئی دھوکہ نہیں ہے اس میں۔ کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ لکھو؟ کہا میرے ساتھ لکھو، میں لکھوں گا تو امت لکھے گی، گواہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ثلاثة يدعون اللہ فلا يستجاب لهم، 3 ایسے محروم لوگ ہیں، وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتے۔ رجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه، کسی نے قرض لینا ہے اور دینا ہے، گواہ نہیں بنایا، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ نظام ہے، اصول ہے، جس سے دین بھی بچتا ہے، عزت بھی بچتی ہے، مال بھی بچتا ہے۔ ورجل كانت تحته سيئة الخلق، كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، دوسرا وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہے، اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے؟ نمازی نہیں پڑھتی، اسے اللہ یاد ہی نہیں ہے، نہ سمجھاتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ورجل آتى ماله سفيها، قال ابن عباس رضی اللہ عنہ السفهاء أي النساء والصبيان، تیسرا وہ شخص سمجھدار ہے، ذمہ دار ہے، الرجال قوامون، مرد ذمہ دار ہیں عورتوں کے، مال عورتوں کو دے دے، بچے نہ سمجھ ان کے ہاتھ میں رکھ دیں، تم کاروبار چلاؤ، ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ جلال ہم سب کو دین پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مولا کریم یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں ان کو نماز کے پابند بنا، ہر وہ نیکی جو کرنے والے ہیں اس میں ہمیشی کرنے والا بنا، جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے انہیں جنت الفردوس میں اپنے والدین اور اولادوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔